تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ گزشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ضروری کام کی باتیں بیچ بیچ میں بیان کی گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے اس واقعے کے جو کردار ہیں، ان کرداروں کے کیا باطنی راز ہیں اور ان میں کیا اشارے ملتے ہیں۔ قاتل آقا جو قتل کر دیا گیا تھا اپنے غلام کے ہاتھوں، اس کا پوتا تھا جس نے اس غلام کی گائے ذبح کر ڈالی تھی، اور وہ غلام جو اپنے مالک کو قتل کر کے اس نے کسی مقام پر گاڑ دیا تھا اور اس کی زمین جائیداد ہر چیز پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب اس کے پوتے نے وہ گائے کاٹی تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس معاملہ پیش ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، لیکن اس نے معافی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا، اور پھر اس کو اپنے مالک کو قتل کرنے کی پاداش میں قصاص کے طور پر ہلاک کیا گیا، اور اس کی ساری زمین جائیداد جو کچھ اس کی ملکیت تھی وہ اس کے پوتے کے حوالے کر دی گئی۔ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، مالک کو قتل کرنے کے بعد جب اس نے مالک کی لاش کو دفن کر دیا تو اس کا راز اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فاش کیا، اور قصاص کا حکم جاری ہوا اور اس کو قتل کیا گیا، اور اس کا سارا پیسہ، مال، دولت، جائیداد سب اس آقا کے پوتے کے حوالے کر دی گئی جس نے وہ گائے ذبح کی تھی۔ اب اس میں دیکھیے آپ، وہ جو شخص تھا، اس مالک کا پوتا جس نے گائے ذبح کی، اس نے جو دعائیں کی تھی کہ اللہ مجھے بغیر محنت کے روزی دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بغیر محنت مشقت کے روٹی کیسا ملتی ہے، وہ مسلسل وہ دعائیں کر رہا تھا، اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ وہ قاتل آقا اپنے کردار کے اعتبار سے جو اشارے ہیں اس کے اندر، اس کے اعتبار سے وہ کون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو آقا تھا جس کو قتل کر دیا گیا، وہ انسان کی عقل ہے، اور یہ جو شخص ہے غلام جس نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا، وہ نفس ہے۔ نفس عقل کو قتل کر دیتا ہے۔ نفس جب حاوی ہوتا ہے انسان کے اوپر، نفس کی خواہشیں اور نفس کا جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو انسان کی عقل قتل ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو گائے ذبح کرنے والا ہے، انہیں اس کا پوتا اسی عقل کی نسل ہے، اور اس نے وہ گائے جو کہ نفس کا آلہ تھی اس کو قتل کر دیا، اس کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ باطنی کامیابیاں حاصل کرنا ہے تو ظاہری نفس کو ذلیل کرنا ہوگا، اور نفس کا جو آلہ ہے، آلہ کار ہے، وہ انسان کا جسم ہے، جسم کو دبانا ہوگا، جسمانی خواہشوں کو ختم کرنا ہوگا، جسمانی لذتوں کو ختم کرنا ہوگا، تب جا کے وہ گائے ذبح ہوگی، اور پھر وہ چیز حاصل ہوگی جو بغیر مشقت کے ملنے والی ہوتی ہے۔ فضل سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ محنت مشقت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل چیز ہی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور اس کے اندر داؤد علیہ السلام کا جو کردار ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملنے والا رہنما۔
اور رہنما ہی نفس کے رازوں کا پردہ فاش کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، ورنہ نفس کی بات سنیں گے تو پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی اور جو چیز حاصل ہونا ہے روحانیت کی وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے۔ تو انسان کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے اس میدان میں آنے کے بعد، وہ ان کرداروں کی روشنی میں مولانا روم بیان کریں گے۔ نفس خود را کش جہاں را زندہ کن، خواجہ را کشتست او را بندہ کن۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو مارو، اور جب تم اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر ساری دنیا تمہاری زندہ ہو جائے گی۔ جو تمہاری اصلی دنیا ہے نا، وہ نفس کو مارنے کے بعد ہی زندہ ہوگی۔ اس شخص نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، نفس نے، جو عقل ہے، عقل کو اس نے قتل کیا ہے تمہاری۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ اس کو اپنا غلام بنا لو۔ اب اس بندے کے ساتھ ایسی ہوا تھا، اس کے دادا کو اس آدمی نے قتل کیا تھا نا، اب کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی مدد سے وہ آدمی اپنے دادا کے قاتل کو، جو کسی دور میں اس کا غلام تھا، اس کو غلام بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ تم کو اپنے نفس کی بات کو ٹھکرا کر اس عقل کا قتل کرنے والے نفس کو غلام بنانا، یہ ہے اصل مقصد انسان کی زندگی کا۔ مدعی گاؤ نفس سے تست ہی، خیشتن را خواجہ کر دست و مہی۔ خبردار، یہ گائے کا دعویٰ کرنے والا کہ گائے میری ہے، گائے میری ہے، میرے حوالے کر دو، یہ اصل میں تیرا نفس ہے اور یہ گائے تیرا جسم ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جسم میری مرضی کے حساب سے چلے، میرا ہے، میری مرضی کے حساب سے چلے گا، یہ نفس خواہش کرتا رہتا ہے۔ اور اس نے اس کوشش میں اپنے آقا کو، اپنے سردار کو، جو کہ عقل ہے، اس کو قتل کر ڈالا ہے۔ اور اگر جو شخص نفس کو اپنا آقا بنا لیتا ہے، وہ نفس کے حساب سے چلنے لگتا ہے، اور وہ جو آقا ہے، اس کا اصلی آقا جو اس کی عقل ہے، وہ کام نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں گے انسان جب وسوسوں میں رہتا ہے نا، مکمل طور پر وسوسوں سے کام کرتا ہے، اور اس کا نفس جب اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے پوری طریقے سے، اس وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی، بالکل کام نہیں کرتی۔ جب نفس کا غلبہ ختم ہوگا، اس وقت عقل کہے گی ارے تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ جب عقل آئی اس وقت عقل معاف ہو چکی تھی۔ آ کشندہ گاؤ عقل تسترو، بر کشندہ گاو تن منکر مشو۔ اور وہ گائے کو ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ تیری عقل ہے، اور جاؤ جسم کی گائے کو ذبح کرنے والے کے منکر مت بنو۔ تمہارے جسم کی جو گائے ہے نا، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کا انکار مت کرو۔ عقل اسیر استو ہمی خواہد ز حق، روزیے بے رنج و نعمت پرتبخ۔ عقل قیدی ہے، عقل جو ہے انسان کی قیدی ہو چکی ہے، نفس کے ہاتھوں میں قیدی ہو چکی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہے کہ بغیر مشقت کے اس کو روٹی مل جائے، روزی مل جائے، طباخ مل جائے جو نعمتوں سے بھرا ہو۔ تو جب تک عقل نفس کی قیدی ہے، وہ طباخ نہیں مل سکتا، پہلے اس کو کاٹنا ہوگا تو ملے گا۔ گائے کے کاٹنے کے اوپر ہی منحصر ہے تم کو روزی کا ملنا، باطنی روزی کا۔ روزیے بے رنج او موقوف چیست، آ کے بخشت گاؤ را کسلے بدیست۔ اور اس کی جو بے مشقت روزی ہے، جس کی وہ دعا کر رہا تھا مجھے بغیر مشقت کے روزی مل جائے، وہ اسی نفس کی گائے کو کاٹنے پر موقوف ہے۔ یہ کاٹیں گے تو ہی ملے گی، اور جب تک یہ موجود ہے وہ روزی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو گائے ہے، نفس کی گائے، یہی اصل برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیاں انسان اسی کی وجہ سے کرتا ہے۔ نفس گویت چوں کشی تو گاوے من، زاں کے گاوے نفس باشد نقش تن۔ اور نفس کو غصہ آتا ہے جب انسان اس کی گائے کو کاٹنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے تو نفس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گائے تو میری ہے، تو کیوں ذبح کرتا ہے؟ کیونکہ جو انسانی جسم ہے وہ اس کے نفس کے تابع ہی تو ہے، اسی کی گائے، جس میں حیوانی کہتے ہیں نا اس کو، جس میں حیوانی نفس،
دنیا کی چیزوں سے بنا ہے انسان کا جسم. کوئی انسان کا جسم عالم آخرت سے یا عالم ارواح سے تو نہیں آیا ہے, آسمان سے تو اتر کے نہیں آیا جسم تو دنیا کا ہی ہے. روح جو ہے وہ آسمان سے آئی سے ہے, روح اس دنیا کی نہیں ہے, روح وہاں سے آئی ہے اور جسم یہاں سے آیا ہے. تو نفس کہتا ہے کہ میرا تعلق اسی دنیا سے ہے نا, تو جسم بھی میرا ہوا اور میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا جسم کو. لیکن روح چونکہ غالب ہو جاتی ہے, روح نفس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی مرضی سے چلائے. لیکن نفس تو بہرحال کوشش کرتا رہتا ہے جسم کو اپنے حساب سے چلانے کی. اب روح کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کی طاقت کے اوپر ڈومینیٹ ہو جائے اور نفس کو مار ڈالے, تاکہ یہ پھر نفس برائی کا مطالبہ نہ کر سکے. خواجہ زادہ عقل ماندہ بے نوا, نفس خونی خواجہ گشت و پیشوا. عقل جو پیدا ہوئی ہے وہ روح کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نا. اگر وہ نفس کی اطاعت کرے گا انسان کا جسم تو عقل کام نہیں کرے گی, بے سر و سامان ہو جائے گی, ڈیسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. کیوں کہ جو نفس ہے وہ قاتل ہے اور وہی آقا پیشوا بنا ہوا ہے. آج دیکھیے دنیا میں جتنے لوگ جیتے ہیں, آج سے مراد یہ کہ انسانیت کی آج میں آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ سارے کے سارے نفس کی تعلیمات کے حساب سے چل رہے ہیں. اپنا جسم پورا نفس کی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں. مال, دولت, پیسہ, عزت, نام, جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں جن کو وہ نعمتیں سمجھتا ہے, دراصل وہ نفس کی خواہشات ہیں اور کچھ نہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز نعمت نہیں ہے. روزیے بے رنج میدانی کے چیست, قوت ارواحست و ارزاق نبیست. اب آپ فرماتے ہیں کیا تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ بلا مشقت روٹی بغیر محنت کیے کہ روزی مل جائے, یہ ہے کیا چیز؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہی روزی ہے جو روحوں کی غذا ہے. جو روحوں کی غذا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ رزق ہوتا ہے, وہ دنیا میں حاصل نہیں ہوتا. عقل کو غالب کریں گے نفس کے اوپر تو وہ رزق کا دروازہ کھلے گا, اور جب تک نفس ہے زندہ توانا تب تک وہ رزق کا دروازہ نہیں کھل سکتا. دنیا میں جو رزق انسان کو ملتا ہے وہ بغیر محنت بغیر مشقت کے نہیں ملتا. محنت کریں گے تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. لیکن وہ جو رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتا ہے, جس کا تعلق راست طور پر فضل الہی سے ہے, وہ محنت مشقت سے نہیں ملتا, اللہ کی عطا سے ملتا ہے. لیکن وہ اللہ کی عطا کا دروازہ کھولنے کے لیے نفس کو مارنا ضروری ہے. جب تک نفس ہے زندہ اور توانا وہ دروازہ نہیں کھلنے والا. لیک موقوفست بر قربان گاؤ, وہ دروازے کا کھلنا اللہ کے فضل کے موقوف ہے, ڈپینڈنٹ ہے گائے کے قربان کرنے پر. گنج قتل گاؤ دان اے کنج کاؤ, اے ادھر ادھر کھودنے والے انسان. کیا کھودتا ہے؟ ادھر ادھر خزانہ کھودنا چاہتا ہے, ادھر جا رہا ہے سبل مار رہا ہے, ادھر جا رہا ہے پھاوڑا مار رہا ہے, زمین کھود رہا ہے خزانہ حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے ادھر ادھر خزانے کے لیے کھودنے والے, یاد رکھ گائے کے ذبح کرنے کا کام ہی تیرا خزانہ ہے, اور کوئی خزانہ ہے ہی نہیں. دوش چیزیں خرد ام ورنہ تمام, دادمیں در دست فہم تو زمام. یہ ایسی اہم بات ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اور تفصیل کے ساتھ کھول کر تم کو بیان کروں, لیکن کیا کروں, کل رات میں نے کچھ پی لیا ہے. مستی بھرا جام, عشق کی مستی کا جام کل رات میں نے پی لیا ہے اور اس مستی میں ہوں, لہٰذا میں اب اس سے زیادہ کیا بیان کروں. سمجھ جاؤ, سمجھنا ہے تو اشارے دے دیے میں. دوست چیزیں خود ام افسانہ است, ہر چمی آیت ز پنہا خانہ است. اب آپ یہاں پر ایک اور بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ میں نے کل کچھ پی لیا ہے اس کی مستی طاری ہے, جس کی وجہ سے میں اب اور زیادہ بیان نہیں کر سکتا. دراصل یہ بھی میں نے ایک افسانے کے طور پر کہا ہے, ریئلسٹک بات نہیں ہے, کیونکہ میں پینے کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں. میرا جو یہ کہنا ہے کہ میں نے پیا ہے, دراصل وہ بھی غلط ہے. میں نے نہیں پیا ہے بلکہ مجھے پلایا گیا ہے. وہ عالم غیب سے آنے والی چیز ہے.
میں نے غلطی کی جو میں نے کہا کہ میں نے پی لی، میں نے نہیں پی ہے، مجھے پلائی گئی۔ چشم بر اسباب اسچ دختم کے ز خوش چشمہ کرشمہ مختم۔ میرا یہ جو کہنا کہ میں نے پیا ہے، دراصل یہ اسباب پر نظر ڈالنے والی بات ہو جائے گی۔ دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، میں نے کھایا ہے، میں نے کیا ہے، ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن دل والے اس کو بھی گناہ مانتے ہیں۔ میں نے کیا کیا بات؟ تم نے نہیں کیا، تم سے کرایا گیا۔ میں یہاں آیا نہیں، بلایا گیا، آئے کہاں؟ تو یہ میں نے کیا، میں آیا، اس طرح سے بولنا اسباب پر نظر جمانے والی بات ہے۔ اسباب پر نظر مت جماؤ۔ اور یہ بات بھی میں نے دل والوں سے سیکھی ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں آیا، میں نے کیا، میں سویا، میں نے کھایا، نہیں۔ ہست بر اسباب اسباب دیگر در سبب منگر دراں افغن نظر۔ کیونکہ جو اسباب ہیں دنیاوی اسباب، اس کے اوپر بھی اور اسباب ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہی اسباب اصل اسباب ہیں، ان اسباب کے اوپر اور اسباب ہیں۔ وہ اسباب بنتے ہیں تو یہ اسباب بنتے ہیں، وہ اسباب نہیں بنیں گے تو یہ اسباب بھی نہیں بنیں گے۔ تو لہٰذا دنیاوی اسباب کو ہٹاؤ، اس کے اوپر نظر مت ڈالو، ان اسباب پر نظر ڈالو جہاں اس کی وجہ سے یہ اسباب بن رہے ہیں۔ انبیاء در قطع اسباب آمدند معجزات خیش بر کیوان زدند۔ انبیاء کرام وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسباب کو توڑ دیا ہے، اسباب پر ان کی نظر گئی ہی نہیں۔ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، میں اگر یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں اسباب پر نظر رکھنے والی ہیں، یہ نظر ہٹاؤ۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے برا کیا، میں نے اچھا کیا، میں نے برا کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اصل کرنے والے نے کیا۔ تب جا کے اسباب پہ سے نظر ہٹتی ہے۔ اور اس طرح انبیاء کرام نے اسباب کو توڑ کر اپنے جھنڈے، اپنے معجزے زحل پر قائم کر دیے ہیں، سیٹرن پر قائم کر دیے ہیں۔ ان کے جھنڈے وہاں قائم ہو گئے آسمان کے اوپر۔ بے سبب مر بہر را بشکافتند بے زراعت چاش گندم یافتند۔ جو لوگ ظاہری اسباب کے دریا کو پھاڑ دیتے ہیں انہی کو انبیاء کہتے ہیں۔ انبیاء نے اسی کیا، دنیا کے جو ظاہری اسباب تھے ان کے دریاؤں کو پھاڑ دیا، پانی نکل گیا دریا کا، کھیتیوں کے اندر چلا گیا۔ یہ اسباب اس فیضان کے دریا کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اسی کو توڑ دو۔ جب وہ ٹوٹ جائیں گے تو دریا کا پانی خود بخود آپ کی کھیتی میں آ جائے گا، اور جب خود بخود پانی کھیتی میں آتا ہے تو آپ کو بغیر کھیتی کے پھل ملنے لگتا ہے، گیہوں کا ڈھیر مل جائے گا بغیر کھیتی کیے، کیونکہ پانی خود آ جائے گا، آپ کو آبیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اسباب کے دیوار تعمیر کر لیے ہیں دریا کے پاس، اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ جا کے وہاں سے پانی اٹھا کے لا کے آپ کی کھیتی میں ڈالنا۔ یہی کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم نے دریا کے پاس دیواریں بنا لی ہیں، اور کھیتی میں پانی کی ضرورت ہے تو جب بھی پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے جا رہے ہیں دریا کے پاس سے پانی لیتے جا رہے ہیں، لا کے کھیتی کو ڈالتے جا رہے ہیں، یہ محنت مشقت کرتے جا رہے ہیں۔ اب انبیاء کرام نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ محنت مشقت نہیں کی، انہوں نے دریا اور کھیتی کے درمیان کی جو دیوار تھی اس کو گرا دی، پانی خود بخود آ گیا۔ ریگ ہاں ہم آرد شد اسا یشاں پشم بز ابر شمامت کشکشاں۔ ان انبیاء کرام کی کوششوں ہی کی وجہ سے ریتی آٹا بنی ہے۔ پہلے صرف ریتی تھی جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کی جو تعلیمات تھی، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کی جو سنت تھی، وہ چیز ہی تھی جس نے ان کی ریتی کو آٹا بنا دیا۔ بھیڑ کی اون لچھے دار ریشم بن گئی۔ ان کا طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ جملہ قرآن ہست در قطع سبب عزت درویش و ہلاک بولہب۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھو، ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ سبب کو ہٹاؤ، مسبب پر نظر جماؤ، سب ہوگا۔ جب تک سبب پر ہماری نظریں ہیں ہم پوری زندگی صرف پریشانی رہیں گے، کبھی یہ مصیبت آئے گی، کبھی وہ مصیبت آئے گی، ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزوں پر جب تک آپ دنیا میں نظر
رکھیں گے تب تک آپ کو وہ اطمینان، وہ سکون دل کا حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان چیزوں سے نظر ہٹی اور مسبب پر جا کر نظر ٹکی اور اللہ کے فاعل حقیقی ہونے پر یقین کامل ہو گیا تو اس کے بعد دنیا کی ہونے والی چیزوں سے توجہ بالکل ہٹ جائے گی۔ جو ہوگا جیسے ہوگا ہونے دو، چل رہا ہے، اچھا ہی ہو رہا ہے۔ اور پورا قرآن یہی کہتا ہے، ہر جگہ یہی کہا گیا ہے، سب کل شیء من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزت درویش کی عزت اور ابو لہب کی ہلاکت دونوں بھی ادھر سے ہونے والی ہے، ادھر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی اپنی عزت خود نہیں بناتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں خود بنانا چاہیے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی اپنی عزت نہیں بنا سکتا، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ جو اللہ نے عزت دی ہے اس کو سنبھال کر رکھو، یہی آپ کے لیے کافی ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت کو گنوا دیتے ہیں، یہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے عزت دی، ہم نے اس عزت کا لحاظ نہیں رکھا، اسی لیے بے عزتی ہوئی۔ ہمارا کام عزت بنانا نہیں ہے، ہمارا کام دی ہوئی عزت کو سنبھالنا ہے۔ تو ہوتا سب اللہ کی مرضی سے ہے، چاہے وہ درویش کی عزت ہو، چاہے ابو لہب کی ہلاکت ہو، یعنی باطل کی شکست ہو۔ مرغ با پیلے دو سہ سنگ افگنت، لشکر زفت حبش را بشکنت۔ چھوٹے چھوٹے پرندے دو دو معمولی کنکر اپنی چونچوں میں دبائے ایسے بڑے ہاتھی کے لشکر کو پیس سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بھاری لشکر، حبش کے حکمران کے ایسے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کیسے برباد کر دیا۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو تمہارا چھوٹا ہونا کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے فیصلہ آئے گا تو تم کتنے چھوٹے کیوں نہ ہو، تمہاری چونچ اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اس سے بھی چھوٹا کنکر کیوں نہ ہو، ایک بڑے لشکر جرار ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کر سکتے ہیں۔ پیل را سوراخ سوراخ افغنت، سنگ مرغے کوب بالا پرزنت۔ حکم آئے گا تو ہاتھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا ان پرندوں سے جو چھوٹے چھوٹے آسمانوں پر اڑتے ہیں۔ سورہ فیل میں انہی لوگوں کا تو ذکر ہوا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یاد نہیں ہے، بھول گئے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، بڑی سازش لے کر آئے تھے نا کعبے کو گرانے کی، کیسے خود برباد ہو گئے۔ دم میں گاوے کشتا بر مقتول زن، تاشود زندہ ہما دم در کفن۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ گائے کو ذبح کرو، اس کی دم لے کے قتل ہونے والے پر مارو، قتل ہونے والا زندہ ہو کے بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ گائے کو ذبح کرنے کی شرط لگائی گئی تھی، اور وہ گائے کیا ہے؟ نفس ہے۔ نفس کو قتل کرو تو پھر تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حلق ببریدہ جہد از جائے خیش، خون خط جوید ز خون پالائے خیش۔ گلا کٹ کر پڑا ہوا آدمی زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ وہاں سے حکم آنا ہے شرط بس، اور تمہارا کام ہے گائے کو ذبح کرنا، نفس کی گائے کو۔ ہم چنی زاغاز قرآن تا تمام، رفظ اسبابست علت والسلام۔ قرآن میں شروع سے آخر تک اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسباب اور علت چھوڑو، اسباب کو پورے کرو، اسباب پر نظر مت رکھو۔ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب پورے کرنے کا حکم دیا گیا، اتنا ہی کام ہے تمہارا، بس اسباب پورے کرو، بس اسباب پہ نظر مت رکھو۔ اسباب تمہارے کام نہیں بنا سکتے، علتیں تمہارے کام نہیں بنا سکتی۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے، نظر رکھو اسباب بنانے والے پر، اسباب پر نہیں۔ کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تورا پیدا شود۔ اور اس حقیقت کا جو پردہ ہے نا، وہ عقل سے، جو کہ کار افزا عقل ہے، اس سے نہیں اٹھنے والا۔ اب دیکھیے، عقل بھی دو قسم کی ہے، کسرات بعد میں آئے گی۔ ایک تو وہ عقل ہے جو مولانا روم اکثر بیان کرتے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے، وہ ہے عقل
وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونے والی، اس کو آپ عقل کہتے ہیں. لیکن ایک عقل انسانی عقل بھی ہوتی ہے، انٹلیکٹ جس کا نام ہے، جو انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہے. آپ کہتے ہیں اس عقل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ عقل تو بعض فلاسفرز کو عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے، وہ عقل نہیں. اس عقل سے یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. وہ جو عقل ہے، جس کو صوفیہ کی زبان میں دل کہتے ہیں، دل کی سنو عقل کی مت سنو. صوفیہ نے جو کہا ہے کہ دل کی سنو عقل کی مت سنو، وہاں پر وہ عقل مراد ہے. عقل یہ عقل ہے. ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، جسم کے اوپر اس کی عقل حاوی ہے. جو آدمی عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ نقصان اٹھاتا ہے. لیکن ہر جگہ صرف جسمانی عقل ہی سے کام نہیں لیا جا سکتا. ایک اس سے بڑی ایک اور عقل ہے جس کو عقل کہتے ہیں. اس کے سامنے یہ عقل بھی جسم کی طرح ہے. تو یہ جو انسانی جسم کی جو عقل ہے، اس عقل سے اس راز کو انسان نہیں سمجھ سکتا. یہ جو عقل ہے انسان کی، وہ استعمال تو ہوتی ہے، انسان کرتا تو ہے، لیکن اس کو میڈل سم انٹلیکٹ کہتے ہیں. یہ کمنگل ہوتی ہے، یہ دنیاوی چیزوں میں ملی ہوئی ہوتی ہے. کبھی اچھے فیصلے بھی کرتی ہے، کبھی خراب فیصلے بھی کرتی ہے. دنیا کی طرف بھی نظر ہے، آخرت کی طرف بھی نظر ہے اس کی. کبھی ادھر کی بات کرتی ہے، کبھی ادھر کی بات کرتی ہے. یہ کمنگل ہے. یہ عقل یہ بات نہیں سمجھا سکتی. اس کے لیے وہ دوسری والی عقل چاہیے جو اس عقل کی بھی عقل ہے. اور یہ کیسا حاصل ہوتا ہے؟ بندگی کن تا ترا پیدا شود. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بندگی کرنا ہوگا، تب وہ عقل تم پر ظاہر ہوگی. اور بندگی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، سجدے کرنے، اس کو صرف بندگی کرنا نہیں کہتے، بلکہ بندے بننے کا نام بندگی کرنا ہے. اور بندہ بننا کس کو کہتے ہیں؟ بندہ بننا کہتے ہیں کہ جو کہا جائے وہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں بندہ بننا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ. یہ ہے بندگی. جب تک جو کرنے کے لیے کہا جائے آپ نہیں کریں گے، جس سے رکنے کے لیے کہا جائے آپ نہیں رکیں گے، بندگی نہیں ہوگی. یہ تو ویسی بات ہو جائے گی، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ جو بولے سنتا ہوں، لیکن یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. یہ تو بات سمجھنے آنے والے ہیں. کس چیز کے غلام ہیں پھر؟ کیسے بندے ہیں پھر؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو بولے سننے تیار ہوں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی. یخادعون اللہ والذین آمنوا والے لوگ ہو جائیں گے. تو بندگی کرو، جو حکم دیا جائے اس کی تعمیل کرو، جس سے رکنے کے لیے کہا جائے اس سے رک جاؤ. بندگی کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ عقل کے دروازے کھل جائیں گے. بند معقولات آمد فلسفی، شہ سوار عقل آمد صفی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس عقل کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ انسان کی جسمانی عقل ہی ہے، تو پھر تو فلسفی سب سے زیادہ عقل والا ہو گیا. لیکن وہ تو ہر چیز کو عقل میں پرکھتا ہے. عقل ہر چیز کے لیے، اس کے لیے عقل کا پیمانہ ہے اس کے پاس. فلسفی کے پاس ہر چیز میں نہیں چلتی عقل. جو سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے نا، منتخب انسان ہوتا ہے، صفی کہتے ہیں چنندہ کو. کچھ لوگوں میں سے کسی کو چن لیا جاتا ہے تو وہ صفی ہوتا ہے. اگر وہ صفی ہے، چنندہ انسان ہے، وہ عقل کل پر کا شہ سوار ہوگا. عقل کلی کی گاڑی پر اس کو سوار ہوگا. اور اگر وہ صفی نہیں ہے تو پھر وہ سفیہ ہے. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو. عقل عقلت مغز عقل تست پوست، میدہ حیواں ہمیشہ پوست جوست. اب آپ اس کو اور واضح کر کے یہاں پر کہتے ہیں کہ انسان، تیری جو عقل ہے نا، وہ اگر مغز ہے تیرے جسم کا، انسان کا جسم اگر چھلکا ہے تو اس کی عقل اس کا مغز ہے. لیکن یاد رکھ، ایک اور عقل ہے جو عقل کی عقل ہے، اس کے سامنے تیری عقل بھی چھلکا ہے. تیری عقل کی عقل جو ہے وہ اصلی مغز ہے، اور اس کے سامنے تیری عقل بھی چھلکا ہے. اور جو حیوان کا میدا ہوتا نا، انسان کا میدا چھلکے تلاش نہیں کرتا، مغز تلاش کرتا ہے. وہ بازار سے فروٹ خرید کے لے کے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے مغز اور چھلکا دونوں خریدتا ہے، لیکن گھر جانے کے بعد چھلکا پھینک دیتا ہے، مغز کھا لیتا ہے. یہ انسانی میدا ہے.
لیکن حیوان کا معدہ چھلکے کی تلاش کرتا ہے. اگر تم بھی چھلکے کے پیچھے جا رہے ہو تو پھر تمہاری جو ہے معاملہ کیفیت ویسی ہو جائے گی حیوانوں کی طرح. چھلکے مت تلاش کرو، مغز کی طرف جاؤ. مغز جو از پوست دارت صد ملال، مغز نغز آرا حلال آمد حلال. اور جو ریل میں مغز کا تلاش کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ چھلکے کو پسند نہیں کرتا. چھلکے کو پسند کرنے والے جانور. انسان خرید کے بھی لے کے جاتا ہے تو چھلکے کو پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ مغز کا خواہش مند ہے، اس کو چھلکے نہیں پسند. اور جو اچھا مغز ہوتا ہے نا، وہ اس کی قدر کرتا ہے، وہی چیز اس کو حلال دکھائی دیتی ہے. مغز کو وہ حرام کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، محنت کر کے اس کے اوپر سے چھلکا نکال کر پھینک دیتا ہے. چونکہ قشر عقل صد برہان دہت، عقل کل کے گام بے ایخان ہت. کیونکہ دیکھیے یہاں پر بڑی کام کی بات آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انٹلیکٹ جو ہوتا نا، انٹلیکچوئلس جو ہوتے ہیں، ان کے جو انٹلیکٹ ہوتا ہے، ان کی جو عقل ہوتی ہے، دانشور لوگوں کی دانش، عام انسان کے حساب سے ان کی عقل بہت پختہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ جسم کی ہی عقل ہے. عقل کی عقل والے جو کیفیت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ ہر چیز میں دلائل ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ دلائل ان کو ملتے ہیں تو مانتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ سائنس وہی تو ہے، انسانی جسم کی جو عقل ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، اسی سے حاصل ہوتی ہے سائنس. اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. انسان کی عقل کی مدد سے جو دلائل کی بنیاد کے اوپر جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. تو جو سائنٹسٹ ہوتا ہے یا جو فلاسفر ہوتا ہے، اس کا پورا انحصار، اس کا جو مین سورس ہے نالج کا، وہ عقل ہے. تو اور عقل دلائل تلاش کرتی ہے. اگر کوئی غلط چیز کے دلائل مل جاتے ہیں تو اس کو بھی مان لیتے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط بات کے لیے اتنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ آدمی اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ ہوتا غلط ہے. جیسے ڈارونز تھیوری ہے، انسان پہلے بندر تھا. اب یہ آ گئی تھیوری، اس کے کچھ دلائل بھی پیش کر دیے گئے، لوگ مان لیے کیونکہ وہ عقل والے ہیں، اسی عقل کو اصلی عقل سمجھتے ہیں. لیکن جو اس عقل کی عقل کے ماننے والے ہیں وہ کبھی اس کو نہیں مانیں گے کہ انسان پہلے بندر تھا. وہ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بندر پہلے انسان تھا، کیونکہ اس کی دلیل ان کے پاس موجود ہے. انسان پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ بندر پہلے انسان تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بندر بنا دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن یہ جو عقل والے، ظاہری عقل والے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر چیز دلائل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی ظاہری دلائل چاہیے. اور جب دلائل ملیں گے تبھی مانیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دلائل بھی دنیا میں پیدا کرے، کچھ عجب نہیں ہے. ایک وقت اللہ تعالیٰ ضرور ان کو وہ ماننے پر بھی مجبور کر دے گا. اور یہ چیز عقل کل کے گام بے ایقان نہد، یہ جو عقل ہے، کلی عقل جس کو کہتے ہیں، یہ یقین کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ یقین کے درجے پر پہنچ جائے، تبھی وہ اس کو مانتے ہیں. وہاں پر یقین کام کرے گا، دلیل کام نہیں کرے گی، ظاہری دلیل کام نہیں کرے گی. اگر قرآن پر یقین ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اگر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو تب وہ مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. تو یقین کا پیدا ہونا ضروری ہے. عقل دفتر ہا کند یکسر سیاہ، عقل آفاق دارت پرز ماہ. یہ دنیاوی عقل جو ہے، جسمانی عقل، وہ بکس کو کالا کرنے کا کام کرتی ہے. لکھتے جاتے ہیں بس کیا ہو رہا ہے، بکس بلیک ہو رہی ہے بس. تو اچھے خاصے سفید کاغذ بھی اس عقل کے استعمال سے کالے ہو جا رہے ہیں. اور وہاں وہ عقل کیا کر رہی ہے، اندھیرے کو اجالے میں کنورٹ کر رہی ہے، دنیا کو چاند سے پر کر رہی ہے. دونوں کے رزلٹس الگ الگ ہیں. اس عقل سے سفید چیز کالی ہو رہی ہے، روشن چیز اندھیری ہو رہی ہے. اس عقل سے اندھیری چیز اجالے میں جا رہی ہے، کالی چیز سفید ہو رہی ہے. یہ الگ الگ رزلٹس ہیں. اسیاہی و سفیدی فارغست، نور ماہش بر دل و جاں بازغست. اور وہ جو عقل کلی ہے نا،
اس کے پاس تو یہ وائٹ بلیک اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ جو عقل ہے وہ صرف روشنی دیتی ہے، جیسے کہ لائٹ ہے، لائٹ میں کوئی کلر نہیں ہوتا۔ لائٹ کا کیا کلر ہے؟ جب تک کہ آپ اس کے اندر ایک کلر کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے وہ کلر نہیں ہوگا۔ لائٹ کا اپنا کوئی کلر نہیں ہے، وہ کئی کلرز کی ایسی مکسچر ہے کہ اس کو ایک کلر سے منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ وہ 7 کلرز پر مشتمل ہوتی ہے، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ۔ ایک کلر نہیں ہے، 7 کلر ہے۔ لیکن لائٹ کو آپ کون سی کلر کی آپ نہیں کہہ سکتے۔ جو ریئل لائٹ ہے وہ کسی ایک کلر کی نہیں ہوتی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ روشنی اور نور جو ہے کسی بھی رنگ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ای سیاہو ای سفید از قدر یافت، زاں شب قدرست کختروار تافت۔ یہ کالے سفید کا جو مرتبہ ہے، جو ویلیو ہے، یہ جو ویلیو پیدا ہوئی ہے، رنگوں نے جو ویلیو حاصل کی ہے دنیا میں، وہ اصل میں اسی وڈگار کا کرشمہ ہے، نور کا کرشمہ ہے۔ وہ نور اللہ تعالیٰ رات میں اتارتا ہے شب قدر کی صورت میں۔ کتنی دلچسپ بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ شب قدر رات میں ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نور ہے اس کا نزول اللہ تعالیٰ رات میں کرتا ہے۔ تو وہ ایسے رنگ ہے جو رات میں نازل ہوتے ہیں نور کی شکل میں، اور یہ جو دنیا کے رنگ ہے جو روشنی سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس کا صدقہ ہے۔ قیمت ہمیان و کیسا ازرست، بے ذراں ہمیان و کیسا اب ترست۔ تو اب دیکھیے اصل کیا ہوئی؟ رنگوں کی اصل روشنی، روشنی کی اصل وہ نور جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ اور قدر جو ہے اصل کی ہونا چاہیے، سبب کی نہیں۔ ایک تھیلی ہے، اس تھیلے میں سونا ہے، سونے کے بسکٹ بھری ہوئی تھیلی ہے۔ ہر آدمی اس تھیلی کی قدر کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اٹھا کے رکھے گا، اس کے بارے میں فکر مند ہوگا، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس تھیلی کی حفاظت کرتا رہتا ہے آدمی، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس کے اندر سونا ہے۔ جب اس تھیلی میں سے سونا خالی ہو جائے تو اب اس تھیلی کی کیا اہمیت باقی رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو تھیلی کی قدر و قیمت سونے کی وجہ سے ہے، تھیلی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور بغیر سونے کے تھیلی کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ بالکل اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جسم کی بھی قدر اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ اگر جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم بھی انسان کا اسی طرح بے قدر ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔